ڈینگی کی وبا سر اٹھا رہی ہے، بے قابو ہو رہی ہے، صورتحال بہت سنگین اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ صورتحال گراؤنڈ پہ کیا ہے بتائیں گے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ کامل عارف صاحب، اور ڈینگی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بچا جائے، ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے جناب پروفیسر سعید خان صاحب سے۔ سر سعید صاحب، آپ سے ذرا ہم نے کوئکلی کچھ بنیادی سوالات ڈینگی سے متعلق۔ پہلا بتائیے گا کیسے ہو جاتا ہے ڈینگی؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس کے ذریعے انفیکشن پھیلتا ہے، اور یہ خاص قسم کے مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے جس کو ایڈیز ایجپٹائی مچھر کہتے ہیں، ماسکیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ وائرس اس مچھر کے ذریعے انسان کے ذریعے منتقل ہوتا ہے جب یہ مچھر انسان کو کاٹتا ہے اور اس کو ڈینگی لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ایک خاص قسم کا مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہوتا ہے، تو یہ عملاً ممکن ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ خاص قسم کا مچھر اسے کاٹ رہا ہے یا عام قسم کا کاٹ رہا ہے، یا اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں جانے سے بچا لے کہ جہاں اس کو کوئی بھی مچھر کاٹے؟ پبلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں تمیز نہ کرے کہ چاہے یہ خاص قسم کا ہے، عام قسم کا ہے، کیونکہ وہ دکھتا نہیں کب وہ کاٹتا ہے، اور یہ نظر سامنے سے تو نہیں آئے گا کہ وہ کاٹ رہا ہوگا۔ تو ہر طرح کے مچھر سے ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح ہم ڈینگی سمیت باقی بیماریوں پہ بھی قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ ہر مچھر کوئی نہ کوئی بیماری کاز کرتا ہے، تو صرف ڈینگی سے بچنا نہیں ہے بلکہ باقی ساری مچھروں سے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو سر اس میں پھر ایک بات یہ بڑی مشہور ہے کہ جناب یہ صاف پانی میں ہی پلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے ایسا کچھ، تو یہاں صاف پانی سے مراد کیا ہے؟ صاف پانی سے مراد منرل واٹر ہے، بوائلڈ واٹر ہے، یا مثال کے طور پہ گھر کے سامنے اگر بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے جو کہ ظاہر ہے صاف سے مراد ان معنوں میں تو صاف نہیں کہ میں اس کو پی تو نہیں سکتا، لیکن اس میں کوئی سیوریج یا کوئی گند نہیں ملا ہوا، تو یہ ڈینگی کے کانٹیکس میں یہ والا پانی جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی صاف کہلائے گا؟ اس میں بھی ڈینگی ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ دوسرا ایک بڑا مسکنسپشن ہے کہ لوگ یہ صرف سمجھ رہے کہ یہ صرف صاف پانی میں پھیلتا ہے۔ ہاں، اس کا ہم بہتر طریقہ ہے کہ یہ صاف پانی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ یوزلی مچھر جو ہے 2 سے 3 ہفتے اس کی لائف سائیکل ہوتی ہے، اور اس میں یہ 3 بار انڈے دیتا ہے اور ہر بار 100 انڈے دیتا ہے۔ تو یہ انڈے جب ڈرائی جگہ پہ ہو تو یہ تقریباً پورے سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور جب بھی اس کو پانی ملے گا، نمی ملے گی، خوراک ملے گا، تو اس میں سے مچھر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر طرح کے مچھر سے ہر وقت اور ہر طرح کے ماحول میں، چاہے وہ صاف پانی ہو، گندا پانی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تب جا کے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ صرف اس کو ڈسکریمنیٹ کریں کہ یہ فلاں مچھر ہے، یہ صاف پانی والا ہے، وہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اس کے امپورٹنس ہو سکتی ہے، لیکن پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کو جنرلائز پبلک کے لیے آسان کرنا چاہیے کہ یہ صاف پانی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کل کی صورتحال میں دیکھیں تو بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہے نا، پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پانی کھڑا ہے، تو بالکل اس پانی سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ بظاہر صاف نہ بھی لگ رہا ہو تو بھی اس سے بچنا چاہیے، اس میں صلاحیت ہے کہ ڈینگی کا مچھر اس میں ہو اور وہ کاٹ لے، یہ پاسبلٹی ہے۔ آئیڈیل یہ بالکل آپ نے اچھا اشارہ کیا کہ یہ صاف پانی نہیں کاؤنٹ ہوگا، بلکہ یہ اس میں بھی مچھر پل سکتے ہیں، اور کسی طرح کے بھی پانی جو فریش واٹر ہے اس میں یہ ڈینگی پایا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ آلرائٹ، اچھا، اور یہ ڈینگی کا مرض جو ہے یہ کورونا کی طرح کنٹیجیس تو نہیں ہے؟ یہ ایک مریض سے دوسرے مریض پہ پھیلتا تو نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی ہی لوگوں نے، کل کی بات ہے کہ کورونا سے نمٹا ہے تو لوگوں کو یہ ذہن میں آ گیا کہ یار اگر کسی کو مرض ہے تو پھر اس سے دور رہو۔ ڈینگی کے مریض کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ ڈینگی ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، اس میں ویکٹر ضروری ہے، ویکٹر یہاں پہ مچھر ہے، تو یہ ڈائریکٹ ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل نہیں ہوتا، لیکن یہ مچھر کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اگر کوئی بندہ انفیکٹڈ ہو تو اس کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو محفوظ رہنا چاہیے۔ وہ خود تو انفیکٹڈ ہے، لیکن جب دوسرا مچھر اس کو کاٹے گا اور وہاں سے پھر وہ دوسرے لوگ کاٹے گا تو یہ بیماری وہاں سے پھیل سکتی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ پرسن ٹو پرسن یہ منتقل نہیں ہوتی۔ ڈینگی کے مریض کے ساتھ کھانا کھانا، ہاتھ ملانا، اس نے کہیں ہاتھ رکھا ہو تو وہاں ہاتھ رکھنا، کورونا والی احتیاط تو ضروری نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل، اس طرح کی آئسولیشن بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی آئسولیشن کووڈ کی طرح، کیونکہ کووڈ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے اور یہ مچھر کے کاٹنے یا ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، تو یہ اس سے مختلف ہے اس کا جو ٹرانسمیشن ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کا سوالات اور پوچھنے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں، اور یہ علامات کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ ڈینگی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے؟ لیکن میں اس سے پہلے کامل عارف صاحب، آپ نے تو کراچی وغیرہ سارا دیکھا اپنے پروگرام کے سلسلے میں بھی اور ادروائز،
تو ایک طرف تو یہ مصیبت ہے, باقی اس سے لڑنے کے لیے کتنا تیار ہے, کیا صورتحال کیا ہے اس وقت ہے تو بتائیں. دیکھیے وسیم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو حکومت اس ٹائم پہ ایک ڈینگی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے, اس نے سیلاب متاثرین کا مقابلہ کرنا ہے, اور سیلاب کے وہ متاثرین ہیں جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور پانی کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں یا پانی ان کے اطراف میں موجود ہے, اور وہیں پر ہی جو ہے وہ مچھر جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو جب آپ ان تک ابھی ہم بیسک سہولیات نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا انتظامات کرنے ہوں گے, ہم ان کو مچھروں سے کیسے بچائیں گے. تو یہ تو سندھ اور پنجاب اور بلوچستان, جب اللہ نہ کرے یہ ہو جاتا ہے کسی کو اور اسپتال کی بھی صورتحال کامل نے بتا دی, تو اب گھر میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں, یہ بتائیں کہ اس مرض کے اثر کو کم کیا جا سکے. جی پہلے اگر علامات کو دیکھا جائے, ہاں علامات بتانے پہلے چلے, پتہ کیسے چلے کہ یہ جو ہوا ہے وہ ڈینگی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے. علامات اس میں تیز بخار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی اور دوسری علامات جس طرح جوڑوں میں شدید درد ہے, آنکھوں میں درد ہے, متلی یا کیک آنا ہے, تو یہ علامات اگر بخار کے ساتھ کوئی ایک علامت ہے تو یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ ڈینگی. اور پھر یہ کنفرم کیسے ہوتا ہے, جس طرح کورونا میں بھی علامات ہوتی تھی تو پھر بندہ ٹیسٹ کراتا تھا تو کنفرم ہو جاتا تھا کہ یا ہے یا نہیں ہے, ڈینگی میں 100% کیسے کنفرم ہو؟ کیونکہ ابھی وبا اس وقت شہر میں ہے, تو اگر یہ علامات ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ اس کو ڈینگی ہوگا, لیکن کنفرم ہم لیبارٹری ٹیسٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس کا اسپیشل مشورہ آپ کا یہ ہے کہ یہ علامات ہوں تو پھر ڈینگی والی احتیاط کر لی جائے پھر بالکل, اور ٹیسٹ کے بغیر ٹیسٹ کے بغیر بھی احتیاط کی جائے. اور وہ احتیاط کیا آخر میں بتا دیں کیا کریں اگر ہو گیا تو کیا کریں؟ وہ یہ کہ اپنے اسپیشلی جو پلیٹلیٹس ہے اس پہ لازمی نظر رکھیں. CBC ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس خدا خاصہ TB سے کم تو نہیں ہو رہے, اس حالت میں لازمی ہاسپٹل وقت بر وقت جانا ضروری ہے. اور وہ ٹیسٹ کہلاتا ہے CBC جو پلیٹلیٹس کے تعداد کے بارے میں بتاتا ہے. CBC کے ذریعے جو بلڈ کا عام ٹیسٹ ہے خون کا, اس CBC سے پلیٹلیٹ پتہ چل سکتا ہے. اور اسی طرح جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ NH1 ایک اینٹیجن ہے, اس ڈینگی کا وہ چیک کیا جا سکتا ہے یا ELISA کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہے CBC ہے, جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ پلیٹلیٹ خدا نخواستہ بہت زیادہ تیزی سے اگر کم ہو رہے ہیں تو لازمی طور پہ ہاسپٹلائز بندہ ہو اور وہ جا کے ڈاکٹر سے کم رجوع کرے کہ اگر اس کو ٹرانسفیوژن یا بلڈ کی ضرورت پیش آئی پلیٹلیٹس کی تو وہ بر وقت یہ کام تو پھر اسپتال میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر گھر پر ہیں تو پھر یعنی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ جناب پلیٹلیٹس انجیکٹ کروانے پڑے یا کوئی, تو کوئی ایسی چیزیں کہ فلاں کھائے تو امیونٹی بڑھے گی, فلاں کھائے تو چانس کم ہو جائے گا, ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ بخار کے لیے بخار جو دوائی ہے وہ لینی چاہیے, پیراسیٹامول وغیرہ بر وقت, اور ساتھ ساتھ اپنی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے فلوئڈس کا زیادہ انٹیک لینا چاہیے کہ بلڈ میں جو پلیٹلیٹس کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو وہ اس کو ریکور کیا جا سکے. جوسز اسپیشلی بہت زیادہ مفید اس میں ہو سکتی ہے جو فریش جوسز ہیں, اور فلوئڈ میکسیمم فلوئڈ لی جائے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی ڈاکٹر سے رابطے میں ہو, مشورے میں ہو, تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو آپ بر وقت. اور کامل آخری بات آپ بتا دیں, پیناڈول نہیں مل رہی مارکیٹ میں بخار پہ, تو لوگ پھر یہی لیتے ہیں نا پیناڈول, ہمارے کیا کرتے ہیں پھر وہ نہیں مل رہی. جی وسیم بھائی, انفارچونیٹلی پیناڈول مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. پیناڈول